بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کا ہوسٹ عمر جانی آئے روز آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے لائف جرنی، ان کی لائف سٹائل اور ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانیں۔ تو یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج جو ہمارے پاس گیسٹ موجود ہے، نزاکت ملک صاحب، جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی اسپیسیفک ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، تو آئیے ٹائم ضائع کیے بغیر ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹاپک ہاؤ ٹو گرو ود ان کمپنی۔ سو فرسٹ آف آل نزاکت بھائی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، السلام علیکم عمر جانی، اینڈ السلام علیکم جو آپ کی بھی ناظرین ہیں، جو آڈینس ہے، ان کو میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام۔ دل سے مشکور ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنے مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں تو آپ کے بارے میں اٹس تھوڑا مائی بہت پلیجر۔ جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز بھی آپ کے بارے میں جانیں، تو آپ انہیں اپنا بریف انٹروڈکشن دیں۔ تھینک یو۔ ضرور جی، ہم پہلے بھی ایک شو کر چکے ہیں، اور میرا نام نزاکت ملک ہے۔ میں ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ ہوں، آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں، کلاؤڈ آرکیٹیکٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹرینر ہوں، اور ڈفرینٹ قسم کے پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ میں ڈفرینٹ قسم کی گائیڈ لائنز شیئر کرتا رہتا ہوں۔ میں سوشل ایکٹیویٹیز کے دوران جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیریئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے جتنے بھی بزنسز ہیں، وہ بزنسز جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو اڈاپٹ کریں، اور اس کے جو بینیفٹس ہیں ان بینیفٹس سے اپنے بزنس کو گرو کریں، اور جتنے بھی پاکستان کے اندر آئی ٹی کے لوگ ہیں، ان آئی ٹی کے لوگ جو ہے وہ کلاؤڈ کو سیکھیں، کلاؤڈ کو سمجھیں، اور پھر اس کی سروسز جو ہے وہ آپ لوکلی اور انٹرنیشنلی دیں۔ تو یہ تو میرا ویژن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، تو اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی بات کرے یا میرے پاس کوئی گائیڈ لائن لینے آئے، تو اس کو میں اس کے کریئر کے اندر کیسے وہ ڈیولپ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو انہانس کرنا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں بات کرتا رہتا ہوں۔ جی عمر۔ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور بھی کامیاب کرے۔ جس کے پتہ ہے کہ آج ہمارا اسپیشل ٹاپک جو ہے نا، ہاؤ ٹو گرو ود ان کمپنی۔ نزاکت بھائی، اکثر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا جاب کرتے ہیں بزنس کی بجائے، اور لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بزنس جو ہے نا وہ 1000 گنا بہتر ہے جاب سے۔ تو ہم لوگ جاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے گرو کریں، کیسے ایک بزنس کو جوائن کریں، تو اسی حوالے سے آپ اپنا ڈیٹیل ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور بھی بہتر کر سکیں۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ جی، بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے میں انٹرنیٹ پہ، ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ آج کل جو آن لائن ارننگ اور آن لائن اپنی سروسز بیچنے کا، اور ڈفرینٹ قسم کے بزنسز آئیڈیاز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ واقعی جو تجارت میں 10 میں سے 9% تجارت میں رکھا گیا، اور 1% جو ہے وہ جاب میں یا نوکری میں رکھا گیا ہے، لیکن میں یہاں پہ اس طبقے کے لیے یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ اسپیشل اس کے لیے جو ہے وہ ہم بات کریں گے، جو کہ جاب کر رہے ہیں اور مجبوراً نہ کوئی ان کے پاس اسکل ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ پیسہ ہے جس سے وہ بزنس سٹارٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ آپ اپنی جاب کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے گرو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کو ہم بولیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا کریئر ڈیولپمنٹ۔ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، ایک ٹیکنیشین ہے، ایک انجینئر ہے، یا ایک آئی ٹی کا جو ہے وہ سولوشن انجینئر ہے، یا کوئی بھی بندہ ہے، وہ بندہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ
پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر خاص طور پہ گلف کنٹریز کے اندر لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب سرچ کرنے کے لیے، اور یا پھر وہاں سے جاب ویزے پہ آتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2 سال یا 4 سال کا جو ویزا ہوتا ہے وہ اسی ویزے پہ گزار کے اور اسی اپنے لیول کو امپروو نہیں کرتے، انہینس نہیں کرتے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کو آپ اڈاپٹ کرتے ہوئے فالو کرتے ہوئے جو ہے اپنی جاب کے اندر، چاہے آپ پاکستان کے اندر ہیں یا چاہے آپ جو ہے وہ باہر گلف کنٹریز کے اندر ہیں، تو آپ اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں بزنس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ اگر بزنس کرنے کی آپ کے پاس اہلیت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ ضرور بزنس کریں. لیکن بزنس کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اگر بزنس کرنا چاہیں تو اس بزنس کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا کچھ ٹائم لگائیں، اپنا کچھ ٹائم لگا کے اس چیز کو سیکھیں، پھر آپ بزنس کریں تو آپ کا بزنس جو ہے وہ کامیاب ہوگا. لیکن پورا پاکستان تو بزنس نہیں کر سکتا. اگر آپ بزنس کریں گے تو آپ کسی کو امپلائی رکھیں گے، وہ 10 امپلائی آپ رکھتے ہیں تو وہ 10 امپلائی میں ان کے لیے جو ہے وہ آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 10 امپلائی یا جو بھی چاہے وہ گورنمنٹ جابس میں ہیں چاہے وہ پرائیویٹ جابس میں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے بھی، اگر آپ جاب ہولڈر ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ کے پاس سے کوئی بندہ آتا ہے، وہ ایک پوزیشن پہ آتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوسری پوزیشن، اس سے اوپر والی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، پھر تیسری پوزیشن پہ چلا جاتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے جو کہ وہ فالو کرتا ہے اور آپ نے شاید فالو نہیں کی تو آپ اسی جگہ پہ ہیں. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کریئر ڈیولپمنٹ یا ہیومن ڈیولپمنٹ کا کوئی باقاعدہ طور پہ کمپنیز کے اندر ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ بس وہ سیلری دینے اور مطلب سیلری کاٹنے کے لیے دینے سے بھی کہ مطلب آپ ہاں جی آج لیٹ آئے ہیں، مہینے میں اتنے آپ کے لیٹ ہو گئے ہیں، یہ آپ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، یہ فلاں آپ کا یہ ہو گیا، تو وہ یہ آپ کے اتنے پیسے بیچ میں سے کٹ گئے ہیں اور باقی یہ آپ کی تنخواہ یہاں پہ. یا پھر جو ہے وہ یہ بندہ رکھنے کے لیے یا بندہ نکالنے کے لیے وہ اس کے لیے ہی کام کرتے ہیں. تو ایک تو میں یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا کہ اگر آپ بزنس خود کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو امپلائی ہیں ان امپلائی کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ ہے، کریئر ڈیولپمنٹ پلان ہے، کیا آپ نے بنایا؟ کیا آپ کمپنی کے سی ای او ہیں اور آپ کے ایون 4 امپلائی ہیں، میں 50 100 یا 5000 امپلائی کی بات نہیں کرتا، صرف 4 امپلائی ہیں، 10 امپلائی ہیں، کیا ان کے لیے آپ نے کوئی پلان، کوئی ڈیولپمنٹ پلان، کوئی کریئر ڈیولپمنٹ پلان، کوئی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پلان ان کا بنایا ہے؟ تو اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر جائیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے آگے کہ اس سے وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا سکلز ہیں جو سیکھی، یا وہ کیا کام ہے جس کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. جی عمر، آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے یا کوئی ناظرین کوشچن اگر کوئی پوسٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کا بھی رپلائی کریں گے. اچھا، یقیناً بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے ڈیٹیل سے بتایا سر کہ کیسے وہ گرو کر سکے جاب میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سر. لیکن آج کل اکثر ہم لوگ دیکھ رہے سر، جس کہ آپ نے آن لائن کی بات کی سر، لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ آن لائن فیلڈز میں زیادہ ہو رہا ہے، آن لائن بزنسز، آن لائن جابس جوائن کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کا انٹرسٹ کیوں آن لائن فیلڈز میں زیادہ آ رہا ہے؟ اس کی جو مین ریزن، جو بڑی ریزن جو لوگ آن لائن وہ کر رہے ہیں، ایک تو پاکستان کے اندر جو سیلریز کا معیار ہے وہ بہت کم ہے. مطلب جو 9 to 5 ایک بندہ جاب Can کرتا you ہے hear تو me نزاکت بھائی؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو.
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی، آپ کی آواز اچھا، کلیئر ہے بالکل. تو ایک میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو سیلریز ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو آن لائن مطلب سیکھ کے یا آن لائن ارننگ کے ڈفرینٹ طریقے ڈھونڈتے ہیں. ایون بہت سارے اسکیمز میں پھنس بھی جاتے ہیں. بہت سارے جو ہے وہ پیسہ لگا کے ڈفرینٹ انویسٹمنٹس میں ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر وہ دے کے وہاں پہ بھی پھنس جاتے ہیں. تو آپ ایک تو رائٹ اسکل سیکھیں اور اسکل سیکھیں اور اس کے بعد آپ آن لائن ارننگ لا کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایک سیکنڈ سٹیج ہے کہ آپ آن لائن ارننگ اتنی کریں کہ آپ جو ہے وہ پھر جاب کو بائے بائے کریں. لیکن اگر ابھی کرنٹلی آپ جاب کے اندر ہیں تو جاب کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اگر ان چیزوں کو فالو کریں تو آپ کمپنی میں رہتے ہوئے اپنی پوزیشن سے نیکسٹ پوزیشن پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جا سکتے ہیں. شور سر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا ہے. آپ کو اپنی جو ہے وہ بات دوسروں تک کیسے پہنچانی ہے. چاہے ہر لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیز کے اندر ہر لیول پہ میٹنگز ہوتی ہیں. چاہے ایون اگر لیبر ہیں آپ بالکل سب سے نیچے والے درجے پہ اگر آپ لیبر ہیں تو پھر بھی آپ کا سپروائزر آپ کو بلاتا ہوگا کہ ہاں بھائی آپ نے کیا کام کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا. تو وہاں پہ آپ اپنے کام کو کیسے بتاتے ہیں. بے شک ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہوں لیکن آپ وہ کمیونیکیٹ نہ کر پا رہے ہوں کہ ہاں جی میں نے یہ اس طریقے سے کر دیا. اسی طرح آپ سپروائزر لیول پہ ہیں یا تھوڑا اوپر پروفیشنل لیول پہ ہیں تو اس میں بھی جو ڈفرینٹ کمپنیز کی میٹنگ ہوتی ہے, جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے پلانز ڈسکس ہوتے ہیں کہ کوئی پروجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو اس پروجیکٹ کا پارٹ ہے اگر آپ حصہ ہیں تو اس میں اگر آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنی بات جو ہے وہ دوسرے کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. آپ کی بات کے اندر وزن آ جائے گا تو پھر ہر بندہ آپ کو سنے گا. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ گرو کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بہت ہی زبردست. جی جی سر پلیز کنٹینیو. اچھا, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا ٹائم دیکھیں. آپ 8 to 5 یا 9 to 5 آپ جاب کر رہے ہیں تو سارا دن آپ کا کام کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہت ایسی یا کوئی پروڈکشن لائن ایسی ہوگی کہ جس میں آپ صبح 8 بجے جو ہے وہ مشین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور شام کو 5 بجے وہاں سے آپ نکلتے ہیں. لیکن بہت سارے جو آفیسز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ٹائم فری بھی ملتا ہے. آپ اس فری ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کیا کریں کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوگا, آپ کا مینیجر ہوگا, آپ کا کوئی باس ہوگا, ٹھیک ہے. مینیجر کو آپ اپنے اوپر والے بندے پہ اور پھر آپ اپنے نیچے والے بندے, جو آپ کے نیچے اگر کوئی بندہ ہے تو وہ آپ ان نیچے والے بندوں کو دیکھیں تو نیچے والے بندوں کی آپ ہیلپ کرنا شروع کر دیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ باس ہے جو آپ کا مینیجر ہے اس مینیجر کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کے کولیگز ہیں یعنی کہ ایک ہی لائک اکاؤنٹنٹ ہے یا کوئی آپ کی اور جاب ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. آپ 5% 10% جتنی آپ سے ہو سکے آپ اپنے کام سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کریں. یہ اگر آپ یہ والی عادت ریگولر آپ اپنائیں تو یہ آپ کو ابھی آپ اگر کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلے گا, آپ کو ایک برڈن لگے گا, آپ کو ایک زیادہ کام لگے گا. لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریوارڈ آپ کو جو ہے وہ لازمی ملے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ کامیابی کا جو اصل سیکرٹ ہے
جو کامیابی کا راز ہے وہ محنت کرنے کے اندر ہے اور وہ اپنے کام کو جنون کے ساتھ کرنے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسسٹنسی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنے کام کو جنون سمجھ کے، آپ اپنے کام کو کام کے ساتھ عشق کی حد تک وہ کر کے آپ وہ کام کریں۔ جب آپ اپنے کام سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کام کا مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے نا، ایسی تو کوئی تھوڑا ہی فری میں کام کروائے گا، تو آپ اس کے بعد وہ پیسہ لے رہے ہیں، تو آپ وہ کام اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پروڈکٹیوٹی کو اگر آپ بڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ گرو کریں گے۔ اگر آپ کا اس کمپنی کے اندر وہ آپ کو چانس نہیں بھی ملا تو آپ جو ہی جو ہے وہ نیکسٹ کمپنی کے اندر جائیں گے تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی یہ چیز ہیلپ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ صبح آتے ہیں کام پہ اور شام کو چلے جاتے ہیں، تو بہت کم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، دوسروں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، تو ان کی جو نیٹ ورکنگ سکل ہے، ان کی جو ایک دوسرے سے ملنے کی جو سکل ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی اس سکل کو بھی امپروو کریں، ایک دوسرے سے ملیں، سوشلائز کریں، وہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، تیسرا بندہ کہہ رہا ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بندہ نہیں ہے، اس بندے کو آپ جو ہے وہ مطلب جہاں ملے یا ہیلو السلام کریں یا کچھ بھی، جو بھی آپ اپنی جو ہے وہ اپنی جو نیٹ ورکنگ سکل ہے اس کو انکریز کریں۔ جب آپ اس کو انکریز کریں گے تو ڈیفینیٹلی کل اگر کہیں وہاں پہ اپرچونٹی ہے تو وہ آپ کو پہلے پتہ چل جائے گی، کسی اور کو پتہ لگنے سے پہلے، تو وہاں جو ہے وہ آپ اس سے بھی اپنے آپ کو کمپنی میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ گرو کر سکتے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کچھ کام لیں، کچھ والنٹیئرلی آپ کام کریں، ٹھیک ہے، تو وہ کام جب آپ دوسروں کا تھوڑا سا کام دوسروں کا، بے شک آپ ایون میں کہتا ہوں ایک فائل کو ایڈٹ کرنا ہے، یا مطلب ایک چھوٹا سا کوئی بھی کام آپ نے، ایک کیلکولیشن ہے، ایک وہاں سے ایک چیز اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جانی ہے، دوسری جگہ پہ رکھنی ہے، تو اتنا چھوٹا سا بھی کام اگر آپ کرتے ہیں یا والنٹیئرلی کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بینیفٹ دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو مین امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں اپنے دوستوں کو یا جس سے بھی میری بات ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی ایویلویشن خود جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں۔ لائک اگر آپ نے ایک سی وی ایک کمپنی میں دی، ٹھیک ہے، اور وہاں انہوں نے آپ کو جاب دے دی، ٹھیک ہے، وہ سی وی آپ کے پاس ہے، آپ کا ڈے 1 شروع ہو گیا، جب آپ جاب میں سٹارٹ کیا آپ نے جاب، تو آپ کا ڈے 1 سٹارٹ ہو گیا۔ ابھی آپ نے وہ جو سی وی آپ نے دی، وہ سی وی کہاں تک تھی، اس سے پہلے آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی جو سرٹیفکیشنز، آپ کی وہ سارا جو بھی آپ کا کام تھا وہ، اس کے بعد وہاں سے لے کے اگلے 6 مہینے کے بعد آپ کی وہ جو سی وی ہے اس سی وی کو اٹھا کے آپ دوبارہ دیکھیں کہ دوبارہ اس سی وی میں آپ کیا چیز ایڈ کر سکتے ہیں۔ لائک اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی جاب چھوڑ رہے ہیں تو وہ سی وی میں آپ کیا چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ جی فلاں اے بی سی کمپنی کے اندر میں نے 6 مہینے کام کیا، بس اپنے آپ کو آپ نے کتنا امپروو کیا، آپ اس سی وی میں وہ کون سی چیزیں لکھتے ہیں۔ کوئی آپ نے سکل نہیں اس کمپنی میں رہتے ہوئے سیکھی، کوئی اپرچونٹی آپ کو ملی، اس اپرچونٹی کو آپ نے اگنور کیا، یا اس اپرچونٹی کو کوئی سیکھنے کی لرنے کی اپرچونٹی تھی، اس اپرچونٹی کو آپ نے لیا۔ اسی طرح پھر 6 مہینے، ہر 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی سی وی کو اٹھائیں اور اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں۔ تو جب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی میں نے بہت سارے اس چیز کو دیکھا ہے کہ کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور پھر 1 سال بعد یا کبھی 2 سال بعد کمپنی کہتی ہے جی ٹھیک ہے ابھی آپ کوئی اور کام ڈھونڈ لیں۔ تو جب آپ کوئی اور ڈھونڈنے لگتے ہیں تو وہ فلاں پرانی سی وی 2 سال پہلے والی سی وی، ہاں بھائی ابھی کیا کرنا ہے،
वो 2 साल CV बनी हुई, तो उसमें क्या आपने जी आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपने बस वो जॉब जो है वही करते रहे हैं बस, उसके अलावा आपके पास ना कोई आपने स्किल इम्प्रूव किया है, ना आपने कोई नया काम सीखा है, कोई नई स्किल सीखी है। तो आप जो है वो अगली कंपनी में एज अ सीनियर या एज अ अच्छी पोजीशन पे कैसे जाएंगे? जब आप जिस कंपनी में रह रहे हैं उस कंपनी में अगर उसके साथ साथ आपने कुछ नहीं किया, मैं एक सिंपल सी कोट है कि जो आप कर रहे हो वही आप करते रहोगे, तो जो आपको मिल रहा है वही आपको मिलेगा। अगर आप कुछ बेहतर करेंगे आज, अपने कल से आज अपना थोड़ा सा बेहतर करेंगे, तो डेफिनेटली आपका आने वाला कल जो है ना वो बेहतर होगा। ठीक है जी, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें? जी श्योर, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और ब्रीफ तरीके से और डिटेल साफ तरीके से आपने बता दिया इस और के लोग क्यों ज्वाइन करते हैं और क्यों ज्वाइन करना चाहिए, किस लिए करते हैं। थैंक यू सर। और आजकल ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ सर, अक्सर ये नौजवान तबका जो हमारे है कि स्कूल नहीं पढ़ते, डिग्री नहीं हासिल करते, स्किल सीखना चाहते हैं, कहते हैं कि डिग्री पे जॉब नहीं मिलती, हमने जॉब नहीं करना है, हमने वो स्किल सीखना है, स्किल पर अपना बिजनेस पहले किसी और के साथ करना है फिर अपना करना है। तो आप क्या कहेंगे? अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, छोटा सा स्टूडेंट है वो अमेज़न पर बहुत ज़्यादा कमा रहा है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि उसकी इंग्लिश भी क्लियर है, बाकी उससे वो स्किल्ड है वो बंदा। लेकिन लोग सीख रहे हैं, तो हमें कौन से स्किल सीखने चाहिए और क्या वाक़ई ये ठीक है कि हमें स्कूल की बजाय, डिग्री की बजाय सिर्फ जो है ना स्किल ही सीखे और स्किल पर काम करें, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करें? क्या कर भी सकते हैं अपना कोई बिज़नेस स्किल के थ्रू? देखें जी, मैं तो सिंपल सा एक फंडा है कि अगर अगर आप डिग्री को छोड़ के अगर आप देखें, जो पढ़ाई है ना, जो डिग्री इवन मतलब कोई भी एक आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पकड़ लें, एटलीस्ट आप बैचलर डिग्री तो मस्ट करें, लाजमी करें। ठीक है, आप चाहे वो छोटे से स्कूल से, छोटी सी यूनिवर्सिटी, कोई कोई मतलब नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी पकड़ के आप कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में वो करें। मैं ये समझता हूँ कि जब एक बंदा प्रोफेशनली पहले वो डिग्री करता है या पढ़ता है, और या वो जो डिग्री के अंदर अगर एक बंदा नहीं जाता तो उसको वो मेहनत करके वो लेवल पे आना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो उसके हाथ में डिग्री है या नहीं है, वो उस लेवल पे उसको आना पड़ता है, तब वो आगे जाके ग्रो कर सकते हैं। आप एक बंदा जो है वो मैट्रिक भी नहीं करता या मतलब बिल्कुल 10वीं करता है और उसके बाद जी चलो मैं अपना अमेज़न पे काम करता हूँ, मैं फलां जगह पे काम करता हूँ। ठीक है, आप काम करके आप कितना ग्रो कर लेंगे, आप कितना वो कर लेंगे? आप क्या आगे आपने एम्प्लॉय रखे, आपके पास एम्प्लॉय आपने रखे, उस वक्त आप क्या करेंगे? मतलब आप उनके साथ या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या आप उनको अच्छा मैनेज कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें या तो आपको बाहर रह के सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो मैं समझता हूँ कि डिग्री जो है वो एटलीस्ट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें, लेकिन आपको इसके साथ साथ जो आपकी स्किल्स हैं उनके साथ साथ जो है वो आप डिग्री भी लाजमी करें। हाँ, स्किल्स जो है वो डेफिनेटली अगर आप स्किल सीख रहे हैं वो स्किल बहुत ज़रूरी है। आप ऑनलाइन स्किल्स हैं वो सारी स्किल सीखें, आप काम करें, वो आपका हक है, वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि वो लोग जो जॉब करते हैं डेली 9 to 5 जाते हैं और वही अपना एक रूटीन है उनकी, और उस वो चक्कर से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते उस रूटीन से, तो वो अपने आप को जॉब के अंदर वो कहते हैं कि जी जॉब भी नहीं छोड़नी मुझे। तो जॉब नहीं छोड़नी तो आप अपने आप को अपग्रेड तो करें, एटलीस्ट उसी उस लेवल पे तो ना जाएं। और इवन ख़ास तौर पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर लोग आते हैं,
تو وہ لوگ اسی ایک لیول پہ آتے ہیں, اسی لیول پہ ہی 2 سال کا, 4 سال کا, 6 سال کا ویزا, 2 ویزے 3 ویزے گزار کے یہاں, تو پھر یہاں سے پاکستان واپس چل جاتے ہیں اور وہی کرتے رہتے ہیں. مطلب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو نہیں کرتے. بہت کم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. تو اس چیز کو لازمی آپ ان چیز کو اس چیز کو دیکھیں. اور جہاں تک سکل ہے, جاب کے اندر رہتے ہوئے جو سکلز ہیں, جو آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں, اور اس کے علاوہ پھر جو آپ جاب کر رہے ہیں, جو بھی آپ ایک انجینئر ہیں, آپ ایک آئی ٹی کے بندے ہیں, تو آئی ٹی کی ڈفرینٹ قسم کی پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں. اسی طرح آپ انجینئر, الیکٹریکل انجینئر ہیں, تو اس کی اپنی ایک ڈفرینٹ قسم کی جو پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہیں. اسی طرح کوئی بھی آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, تو اس کی پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہیں. تو آپ جو ہے وہ پروفیشنل سرٹیفکیشن کوئی بھی آپ جو ہے وہ سرٹیفکیشن پکڑیں اور وہ سرٹیفکیشن آپ کریں, مطلب اس کی تیاری کریں, تیاری کرنے کے بعد وہ سرٹیفکیشن کریں. تو صرف آپ کے جاب ایکسپیرینس پہ آپ کو اگر اگلی جاب اس سے اچھی اور بہتر چاہیے, تو صرف ایک آپ کی جو ڈگری ہے یا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس پہ نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پروفیشنل سرٹیفکیشنز کتنی کی ہوئی ہیں, یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور یہ اپنا جو پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہیں, یہ آپ کہاں سے, آپ کو اگر نہیں پتا کہ میری اپنی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر پروفیشنل سرٹیفکیشنز کون سی ہیں, تو آپ اپنا کوئی ایک مینٹور, کوئی ایک ایسا بندہ جو اس فیلڈ میں اوپر کسی لیول پہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس بندے کو پکڑ کے آپ اس بندے سے بات کر کے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں جی میری یہ فیلڈ ہے اور اس فیلڈ میں ہی میں آگے گرو کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے کون سی سرٹیفکیشن کرنی چاہیے. آپ کو اگر کمپنی کے اندر یا آپ کے جو ہلکا احباب ہے یا جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے اندر ایسا بندہ آپ کو نہیں ملتا, تو آپ انٹرنیشنلی, آپ کے پاس لنکڈ ان کا پلیٹ فارم ہے, آپ لنکڈ ان کے پلیٹ فارم پہ آپ جو ہے وہ ادھر جائیں, ادھر لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنائیں. خاص طور پہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے باہر جاب کرنا چاہتا ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹ 100%, ایون پاکستان کے اندر بھی پروفیشنل, آپ فیس بک یوز کرتے ہیں, آپ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں, آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, تو اگر آپ کی پروفائل لنکڈ ان کے اوپر نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سائڈ پہ تو ہیں سوشل میڈیا یوز کریں, لیکن دوسری سائڈ پہ جو پروفیشنل لیول ہے, جو پروفیشنلی آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کنیکشن بنائیں, ان سے بات چیت کریں. اور ایون آپ دیکھیں کہ جو اوپر والے لیول پہ ہیں, خاص طور پہ آپ امریکہ کے اندر یا آپ یو کے اندر یا آسٹریلیا, کینیڈا, کسی کے اس پہ بھی آپ اس کو اگر کنیکشن ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. اور پھر آپ اگر کوسچن پوچھیں, ہاں جی مجھے کون سی ڈگری اپنا کون سی مجھے سرٹیفکیشن کرنی چاہیے پروفیشنلی, میں کس طرح اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ آنسر لازمی دے گا. آپ مجھے بھی پہنچ سکتے ہیں, مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر اسپیشلی طور پہ آئی ٹی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی اگر آپ کو اپنی جو پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہے اس کا نہیں پتہ, تو میں آپ کو پتہ کروا کے دے سکتا ہوں. آپ جو ہے وہ میرے تک پہنچ سکتے ہیں, تو میں آپ کو اس کا پتہ کروا کے دے دوں گا. اس کے علاوہ جو کمپنی کے اندر ایک اور چیز میں بہت امپورٹنٹ یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ آپ کمپنی میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, سیلز ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا ڈفرینٹ اور ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ کمپنی کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کسی نہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوں گے, تو آپ کو دوسرے ڈپارٹمنٹس کا جاننا ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کیسے کام کرتے ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹس کیسے وہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو نہ صرف اپنی جاب کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو آگے لے کے جائیں گی, بلکہ آپ ان فیوچر اگر اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ اپنی جا کے ایک آپ کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کا مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ رہ کے وہیں جاب کر رہے ہیں, وہیں وہ کر رہے ہیں, تو آپ کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کس طرح فنکشن کرتا ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں کیسے کام ہوتا ہے, کس طرح لوگ کام کرتے ہیں, ان کی جاب رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. تو یہ اگر آپ کو نہیں پتہ,
تو کل اگر آپ خود اپنی کمپنی بناتے تو آپ یہ ڈپارٹمنٹس کیسے چلائیں گے, آپ یہ ڈپارٹمنٹس وہ کیسے کریں گے. تو یہ ایک تو یہ جب آپ آگے اپنا کوئی بزنس کرنا چاہیں تو اس میں بھی مدد کرے گا, اور پھر اگر آپ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈفرینٹ جو بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں, جو ڈفرینٹ قسم کی آپ کی جو فیوچر فور کاسٹ میٹنگز ہوتی ہیں, ان میٹنگز کے اندر اگر آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ کے کام کا پتہ ہے تو آپ وہ بہتر طور پہ وہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کام ہے, یہ ہم نے کیا ہے, یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, یہ اس نے کرنا ہے, یا یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ, یہ ایگزامپلز ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا ڈپارٹمنٹ کیا کر, آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں تو آپ جو ہے وہ اپنی جاب میں اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. جی عمر. ماشاء اللہ, یقیناً سر بہت خوشی ہوئی اپنے اس ٹاپک کو اتنا بہتر بنایا اور اتنا آسان کیا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور بھی کامیابی عطا کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اسپیشل جزائے خیر عطا کرے. سو تھینک یو سر فار, آپ کو بہت زیادہ بلوایا اس ٹاپک پہ, بہت زیادہ اپنے باتیں کی, بہت ہی زبردست گولڈن ورڈز کیے اور بہت خوشی ہوئی, یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. سو لاسٹ میں یہی پوچھیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ کہاں پہ آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں آن لائن, کہاں پہ آپ سے یہ سب چیزیں, کمپنی کو کیسے بنائیں گے, کیسے گرو کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. تو اسی حوالے سے جس کا جو بھی کوشچن ہوگا تو وہ کہاں پہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں, تاکہ وہ آپ سے مزید کانٹیکٹ کریں. اور آپ کا لاسٹ میسج کیا ہوگا سر ہمارے لیے؟ جی ناظرین کو شکریہ, آپ نے لاسٹ میں پوچھا تو میں بتاتا جاؤں کہ جو آپ کے ناظرین ہیں, آڈینس ہے, وہ مجھ تک پہنچ سکتی ہے. میرا نام جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے, یہی آپ جو ہے وہ گوگل پہ جب آپ ڈال دیں گے, گوگل پہ سرچ کریں تو میرا آپ کو یوٹیوب, میرا فیس بک, میرا ٹویٹر, میرا لنکڈ ان, میرا انسٹاگرام, ساری چیزیں جو گوگل پہ آ جائیں گی. اور اسپیشلی طور پہ لنکڈ ان کے اوپر جو ہے وہ لازمی کنیکٹ کریں, میرے ساتھ کنیکٹ کریں, ایک آپ کا کنیکشن اور بڑھے گا. پھر اس کے علاوہ میں ڈفرینٹ قسم کی جابس بھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں, ڈفرینٹ قسم کی نئی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ ان کو بھی میں وہاں پہ شیئر کرتا رہتا ہوں, تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے کنیکشنز کے اندر 300 لوگ ہیں, 500 لوگ ہیں, 2000 لوگ ہیں, جتنے بھی ہیں, تو وہ ان کو بھی آپ ان کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سم ٹائمز کچھ لوگ دیکھتے ہیں ہاں بھائی یہ اوکے میرے جاننے والے کے کنیکشن کے اندر ہے, تو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ میرا فیس بک کا پیج ہے, تو آئی ایم نزاکت ملک, facebook.com/آئی ایم نزاکت ملک, تو وہ آپ میرا فیس بک کا پیج, اس پہ بھی میں ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ گائیڈ لائنس بھی شیئر کرتا رہتا ہوں, ڈفرینٹ قسم کے اور بھی. اس کے علاوہ میں 2 پروگرامز کر رہا ہوں, ایک اوورسیز ہیروز ود نزاکت ملک, جس میں میں پاکستان سے باہر جتنی بھی ہماری کمیونٹی اوورسیز کمیونٹی ہے, اس میں سے میں چن کے ان کو میں ہیروز کہتا ہوں. سارے جتنے بھی باہر گھروں سے باہر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو جاب کرتے ہیں تو یا بزنس کرتے ہیں, تو وہ صرف پاکستان کے اندر پیسہ نہیں بھیجتے, اس کے علاوہ اور بہت کچھ وہ وہاں پہ ڈفرینٹ لوکل کمیونٹیز کے اندر پاکستان کا امیج بہتر کرتے ہیں. لوکل جس کنٹری کے اندر رہتے ہیں اس میں آپ پاکستان کا امیج بہتر کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی اور بھی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں, جس سے پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی کر رہا ہے. ایک دوسرا جو ہے وہ دا سول وائس شو, اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی روح سے جڑی ہوئی باتیں, جو کہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں بہت سارے, ہم دنیا داری کے اندر چلے گئے ہیں, تو وہ بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ میرے یوٹیوب کے چینل پہ آ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اور انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ آپ ڈائریکٹ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا لاسٹ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کریں. جیسا میں نے کہا کہ پروفیشنلی جو میں نے کافی چیزیں بتائیں, کافی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ کس طرح پروفیشنلی ایک آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں.
प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पर्सनल डेवलपमेंट अपनी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करें अपना। जिस तरह अभी देखें, मैं अभी इस टाइम पे आपके सामने ये टाई पहन के आया हूँ, ये मैंने, और ये भी एक ये है कि आप जॉब में सारे लोग नॉर्मल ऐसे ही पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो आप एक टाई पहन के जाएं, या आपका बॉस टाई पहन के, आप सुपरवाइजर आपका टाई पहन के जा रहा है, आप टाई पहन के जाएंगे, तो आप दूसरों से थोड़ा सा मतलब एक प्रोफेशनल आपको थोड़ा सा वो फील भी होगा, थोड़ा सा आपको इससे वो मिलेगी, मतलब खुद एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि जी मुझे जॉब करना, वो अपना काम पे फोकस करना है। तो अपने आप को अपना आपका रहना सहना, आपका उठना बैठना, आपका जो है वो दूसरों से बातचीत करना, आपकी ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें भी जो है वो आपकी हेल्प करती हैं। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है। तो जब आप ये आप अपनी और फिर आपके बाल बने हुए हैं, आपकी दाढ़ी बनी हुई हो, तो ये चीज़ें आप जब करके वो करते हैं, तो डेफिनेटली हर बंदा, आपका जो मैनेजर है, आपका सुपरवाइज़र है, आपका जो सीईओ है, वो जब देखेगा कि हाँ भाई ये बंदा है, ये बंदा जो है वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, ये बंदा जो है वो खुद ग्रूम्ड है, तो डेफिनेटली मुझे दूसरे को पोजीशन देने के बजाय इसको पोजीशन देनी चाहिए। और इसके साथ जो मैं लास्ट में कहता होता हूँ कि आपके पास अगर कोई आए तो आप उम्मीदें बांटें और मुस्कुराहटें बांटें। वो एक उम्मीद लेके जाए और मुस्कुराता हुआ जाए। जी, बहुत ही ज़बरदस्त आपका और बहुत ग्रेट बहुत शुक्रिया। मैसेज। और मैं लास्ट में शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आपका, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस के साथ बात कर सकूं। और दूसरा जो है वो रेहान अल्लाह वाला, वो जो ग्रेट लीडर हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और उन्होंने जो आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप भी ऑल द बेस्ट फॉर यू, कि आप जो है ये कंटिन्यू रखें। इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर। थैंक जी, यू सर। बस आप जैसे लोग हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह हम इम्प्रूव भी करेंगे कि वाकई जो है ना डिजिटल कर देंगे पूरे पाकिस्तान को, जो है ना एक दिन हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इंशाल्लाह। डिजिटल हो जाएगा। सो थैंक यू वंस अगेन, दिल से मशकूर हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ, और लास्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज भी दिया। बहुत खुशी हुई। सो हमारी दुआएं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मज़ीद आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको कामयाबी अता करे। सो यही हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। सो इसी के साथ साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।